ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ اللہ کے چنے ہوئے اور اس کے رسول نبی ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اسے اس کے طور پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کے لیے اسے قریب کیا۔ کلمہ، یعنی اللہ نے اس سے کلام کی۔ یقال للواحد والاثنین والجمیع نجی، ایک دو اور سب کے لیے نجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سرگوشی کرنے کے لیے۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے خلصو، خلصو کا معنی ہوتا ہے اعتزلوا نجیہ، کسی سے سرگوشی کرنے کے لیے علیحدہ ہو جانا۔ والجمیع انجیۃ یتناجون، اور سب کے لیے جو انجیت جمع کا جو لفظ ہے اس کا وہ انجیۃ ہے، یتناجون وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ فعل ہے۔ یتلقف، اس کا معنی ہے یلقم، کسی چیز کو لے لینا، پکڑ لینا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عقیل نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عروہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خدیجہ یرجف فؤادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف آئے، آپ کا جو دل تھا وہ دھڑک رہا تھا۔ فانطلقت به الی ورقۃ بن نوفل، وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وکان رجلا تنصر یقرأ الانجیل بالعربیہ، وہ ایسا آدمی تھا جو عیسائی بن چکا تھا اور وہ عربی زبان میں انجیل کو پڑھا کرتا تھا۔ فقال ورقۃ، ورقہ کہنے لگے ماذا ترى، تم کیا دیکھتے ہو؟ فاخبرہ، پس انہوں نے ان کو ساری خبر دی۔ فقال ورقۃ، ورقہ کہتے ہیں ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پر اتارا تھا۔ وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ انصرك نصرا مؤزرا، اگر مجھے تیرے دن نے پا لیا تو میں تیری مضبوط مدد کروں گا۔ الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غیرہ، ناموس اس رازدان کو کہتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر مطلع کرتا ہے، مطلع ہوتا ہے، جو اس کو اس چیزوں پر مطلع کرتا ہے جس کو وہ غیر سے چھپا کے رکھتا ہے۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے چنیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ رسول بھی تھے یعنی دوسروں کو دعوت بھی دیتے تھے، پیغام آگے پہنچاتے تھے، نبی تھے، اللہ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو آواز دی طور پہاڑ کی دائیں جانب۔ پہاڑ کی دائیں جانب سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دائیں جانب بنتی تھی اس جانب سے ہم نے ان کو آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کرنے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی کلام کے منکر ہیں،
وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے تو پھر تو ہم بھی کلام کرتے ہیں، یہ مشابہت ہو گئی۔ یہ مشابہت نہیں ہوتی۔ مشابہت یہ ہوتی ہے کوئی یوں کہے کہ اللہ اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح ہم کلام کرتے ہیں، یہ مشابہت ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ہے اور کس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق، تو یہ مشابہت نہیں ہوتی۔ آگے حدیث ہے، حدیث کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کو غار حرا کے اندر جبریل سے آپ کی ملاقات ہوئی، چونکہ آپ تنہائی میں رہتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، کئی دن وہاں پر جا کر رہتے، کئی راتیں وہاں پر گزارتے۔ اچانک اس طرح کسی غار کے اندر کسی تنہائی والی جگہ پر کوئی بندہ آئے اور وہ آ کر کہے کہ پڑھو، اور وہ پھر ایسے گلے لگا کر زور سے دبائے اور کہے کہ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب سی ہو گئی، آپ کے اوپر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ جلدی سے گھر آئے، آ کر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل جو تھا یہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ عیسائی بن چکے تھے۔ ان کے پاس لے گئی اور جا کر کہا کہ اس کی بات سنیے اپنے بھتیجے کی، کیا کہتا ہے۔ اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ عربوں کا یہ انداز ہے کہ وہ کسی کو بھی بات کرتے تو بھتیجا کہہ کر کرتے۔ اپنے بھتیجے کی بات سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا دیکھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات اس کو کہہ سنائی۔ اس نے سن کر کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پر اتارا تھا۔ یہی مناسبت ہے حدیث کو یہاں پر لانے کی کہ جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام پر آیا وہی ان پر۔ تو سوال یہ ہے کہ خود وہ عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، انہوں نے عیسیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ پر اترا ہو، کیونکہ وہ خود بھی عیسائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ واللہ عالم بالصواب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی یہ بھی موسیٰ علیہ السلام والی تھی۔ عیسائی شریعت کے اعتبار سے تورات ہی کے پابند ہیں، البتہ جو انجیل ہے اس کے اندر چند فضائل ہیں۔ انجیل احکام کی کتاب نہیں ہے، احکام کی کتاب تورات ہی ہے۔ اسی طرح ان جنوں نے بھی کہا تھا کہ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے نا موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، موسیٰ کے بعد۔ ادھر بھی موسیٰ کا ذکر اسی اعتبار سے ہے کہ تورات جو ہے یہ پوری بنی اسرائیل کے لیے احکام کی کتاب تھی۔ اس کے بعد اگر زبور آئی ہے داؤد علیہ السلام پر تو اس میں بھی فضائل تھے، اصل ان کے لیے عمل کرنے کے لیے تورات ہی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری اس میں چند احکامات کا نسخ تھا، چند، باقی انجیل بھی فضائل کی کتاب ہے۔ اسی لیے عیسائی جب بھی اپنی کتاب شائع کرتے ہیں تو یہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے نام سے دونوں کو شائع کرتے ہیں، تورات کو بھی شائع کرتے ہیں اور انجیل کو بھی شائع کرتے ہیں۔ تورات کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اور انجیل کو جدید کہتے ہیں۔ تو اس نے اسی مناسبت سے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ تو پھر ساتھ ہی کہنے لگا اگر مجھے تیرے اس دن نے پا لیا جس دن تیری قوم تجھے نکال دے گی تو میں تیری بڑی مضبوط مدد کروں گا۔ آگے پھر حدیث پیچھے آپ نے 12 دفعہ شاید سنی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں تجھے نکال دیں گے۔ اس وقت آپ کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ قوم جو میری اتنی عزت کرتی ہے، مجھے صادق و امین کہتی ہے، اپنے اختلافی معاملات پہ مجھے حاکم اور ثالث تسلیم کرتی ہے، یہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں یہ تجھے نکال دیں گے، اور تیرے جیسی دعوت لے کر کوئی بھی نبی جب آیا نا تو اس کو اس کی قوم نے انکار ہی اس کا کیا ہے، تو یہ تیری قوم بھی تیرے ساتھ ایسے ہی کرے گی۔ کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا تو میں تیری بڑی مضبوط مدد کرتا۔ یہ ورقہ بن نوفل کے اسلام پر دلالت کرتا ہے کہ میں تیری بڑی مضبوط مدد کرتا۔ چنانچہ حدیث کے لفظ ہیں کہ فلم ینشب ورقہ، نہیں تھوڑے دن بھی گزارے ورقہ نے، وہ تو فوت ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا وحی کا
سلسلہ جاری رہا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں سے ہجرت سے مجبور کر دیا۔ آگے امام بخاری نے ناموس کی وضاحت کی ہے۔ ناموس اس رازدان کو کہتے ہیں جو آپ کو ایسی چیزیں بتائے جو کسی اور کو نہ بتائے، اس کو ناموس کہتے ہیں۔ تو جبریل ناموس تھے، وہ انبیاء پر ایسی وحی لے کر آتے ہیں جو انبیاء کے علاوہ کسی اور پر نہیں لے کر آتے، باقیوں سے وہ چھپاتے ہیں۔ ہاں، انبیاء کی زبانی وہ چیز باقیوں تک جاتی ہے، لیکن ناموس باقیوں پر نہیں لے کر آتا، اس کا ناموس کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3392 ہے۔